نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور ابھی 27 شب گزرنے کے بعد سے جو الحمدللہ کچھ خبریں ایسی آئی جس نے بہت مسرور کیا، دل کے اندر بہت خوشی ہوئی کہ دو تین دنوں سے کچھ خبریں اس طریقے سے چل رہی ہے اور واٹس اپ کے ذریعے سے الگ الگ جگہ کے کچھ باتیں اس طریقے سے سامنے آ رہی ہے جس نے بہت خوشی دی جس نے بہت دل کو بہت زیادہ خوشی دی۔ بس اسی بات کو آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ واقعی میں یہ بہت بڑا قدم ہے، یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے کہ واقعی میں یہ حق ہے۔ ایسے تو علماء کرام کا، حفاظ کرام کا، امام کا، ان کا حق تو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا، چاہے دنیا کی ساری دولت دے دی جائے، لیکن یہ جو کچھ پہل ہوئی ہے، کچھ قدم ہوئی ہے، میں ان کو سلام کرنا چاہتا ہوں، میں انہیں سیلیوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ قدم اٹھایا کہ اپنے امام کی، اپنے حافظ صاحب کی، اپنے علماء کرام کی ہمت افزائی میں آگے بڑھے اور ختم تراویح کے اوقات میں امام صاحب کو اور جو بھی ان کو ایسی چیزیں عطا کی کہ جس کے ذریعے سے مجھے دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی، تو ان کے دلوں کے اندر کیسی خوشی ہوں گی اور ان کے دلوں سے جو دعائیں نکلی ہوں گی، ان کی دعاؤں کے ذریعے سے انشاءاللہ اللہ ان بستی والوں کے سارے مسئلوں کو حل کر دے گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے۔ آج ہمارے اوپر جو حالات ہے، ہم نے امام کو امام ہی نہیں سمجھا، اس کے حق کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی فکر ہی نہیں کی، حافظ صاحب کے حق کو، علماء کرام کے حق کو بالکل بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ امامت کا منصب یہ کتنا اونچا منصب ہے، یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اگر اس کی تاریخ ہم پڑھیں، اگر اس کی تاریخ ہم سمجھے، ہم تو یہ چیزوں کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمایا کرتے تھے۔ کون تھے وہ؟ اس وقت کے سردار تھے، فاتح مکہ تھے، اور تمام قوم ان کے اوپر جان چھڑکتی تھی۔ مالوں کے انبار تھے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے لیے اس کو اپنے اوپر کچھ خرچ نہیں کیا، لیکن مالوں کے انبار تھے۔ ہم واقعات پڑھتے ہیں نا کہ جب ایک جگہ سے مال آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو غالباً فرمایا کہ اس مال کو خرچ کرو، لوگوں کے اوپر بانٹو۔ ایک دن گزر گیا، شام میں اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا ہوا، کہ ابھی کچھ ہے۔ اللہ کے نبی گھر پر نہیں گئے۔ دوسرا دن، تقریباً روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 3 دن کے بعد وہ مال ختم ہوا۔ کتنا مال ہوگا؟ تقسیم کر کے 3 دن کے بعد ختم ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر امامت کے منصب پر فائز تھے، اللہ کے نبی کے بعد امامت کی انہوں نے۔ وہ کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ امامت کے منصب پر فائز تھے۔ کون تھے؟ جنہوں نے 3 حصہ، روایتوں کے اندر آتا ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت تھی، بادشاہ تھے وقت کے، اور وہ امام تھے۔ ہم نے آج اپنے اماموں کو ذلیل سمجھا ہوا ہے، کمظرف۔ اللہ مجھے معاف کرے کہ ایسی ہماری ذہانیت، لیکن میں اصل بات کی طرف صرف متوجہ کروانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ ہماری ذہانیت کہاں تک پہنچ چکی ہے، لیکن اس وقت میں اس رمضان میں جو پہل ہوئی ہے کہ کہاں پر کہیں دربھنگہ کی خبر آ رہی ہے،
کہیں سے جو ہے منٹھا جو جالنا ضلع کا ہے وہاں کی خبر آ رہی ہے، اور کہاں کہاں سے خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے امام صاحب کو، انہوں نے اپنے حافظ صاحب کو جنہوں نے تراویح پڑھائی، ان کی ایسی ہمت افزائی کی، رقم کے ساتھ تو ساتھ ہی اس کے ساتھ ساتھ میں کہیں پر گاڑی گفٹ کیا گیا، کہیں پر جو ہے یہاں تک کہ ایک جگہ پر کار گفٹ کیا گیا۔ یہ ایک قدم ہے، حالانکہ ان کے حق کو تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، اور اس کی طرف سب کو آنا چاہیے کہ ہم اپنے امام کو امام بنائیں گے، ہم اپنے امام کو امام کے منصب پہ اس درجے تک پہنچائیں گے تو ہم ایسے امام کے مقتدی بنیں گے، اور ہم اگر اپنے امام کو اس طریقے سے کم درجے کا سمجھیں گے اور غلط سمجھیں گے تو ہم بھی اسی کے مقتدی بنیں گے۔ یہ تو ہمارے اوپر ہے، ہم اپنے امام کو عزت دے اور اس منصب تک پہنچائے، اور اس کو اس کے جو ہے نا حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے، ہم ان کو بنائیں اس طریقے سے، پھر دیکھو وہی دور آئے گا۔ میں ایک بات اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں، اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہو، چاہے اللہ کی مرضی ہو تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ اگر ہم نے اپنے امام کو امام اس طریقے سے بنا دیا جیسے اس کا حق ہے، تو پھر وہی دور آئے گا کہ آج امام کو ہے نا دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ کہیں سے کچھ مل جائے یا کہیں سے کچھ آ جائے تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو۔ اگر ہم نے امام کو اس درجے تک پہنچا دیا تو وہ وقت آنے میں دور نہیں کہ امام دوسرے غریبوں کو ڈھونڈیں گے، یہ امام دوسرے یتیموں کو ڈھونڈ کر جو ہے ان کو دیں گے، کہ یہ کیونکہ یہ اسی نبی کے وارث ہے، یہ انبیاء کے وارث ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم ان کو اس منصب تک پہنچائے، ان کو ان کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو ہمارا تو مسئلہ الٹا ہے، ہمارا تو مسئلہ الٹا ہے، ہمارے گھر کے خرچے ہمیں معلوم ہیں، اور ہمارے یہاں جب امام کو دینے کی باری آئی تو مشورہ ہوتا ہے، اور مشورے کے اندر رائے دینے والا ایک رائے دینے والا یوں رائے دیتا ہے کہ کیا اتنا سا دے دو بس ہو گیا، کیوں یہ بھی کام ہے وہ بھی کام ہے، اور جب خود کی کیسی حالت ہے، خود کی کمائی نہیں چل رہی تو عورت بھی کما رہی، عورت کی کمائی بھی بس نہیں ہوئی تو اب بچہ بھی کما رہا، پھر بھی کیا پور رہا نہیں، یہ ایسی خود کے حالات ہیں۔ امام صاحب کو نہیں بس اتنا دیے گا تو بس، اللہ یہ ہماری سوچ ہے، پھر اللہ بھی اسی طریقے سے تمہارے سوچ کے حساب سے تمہیں بھی دے رہا ہے، تو ایک قدم آگے بڑھے۔ میں تو ان لوگوں کو سیلیوٹ کرنا چاہ رہا ہوں، میرے دل کے اندر اتنی خوشی آئی ان میسیجز کو دیکھ کر کہ انہوں نے جو ہے یہ قدم جو بڑھایا ہے، یہ قدم جو اٹھایا ہے، یہ بہت بہترین قدم ہے۔ آپ اپنے امام کو اس منصب تک پہنچا دیں، انشاءاللہ اس بستی کے سارے مسئلے اللہ حل کر دے گا، کیونکہ اس امام کے دل سے جب دعائیں نکلیں گی، آج وہ بیچارہ پریشان ہے کہ میرا کیسا گزرے اور میرا کیسے ہو، تو اس بیچارے کو کیسے وقت۔ تو بس اسی بات کو آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ قدم اٹھایا، اور اس چیز سے سارے لوگوں کو ایک سبق لے کر اس کے لیے قدم بڑھانا چاہیے۔ اپنے امام کو اچھے سے اچھے تنخواہ کی فکر کرنی چاہیے، اچھے سے اچھے تنخواہ کی فکر کرنی چاہیے۔ آج ہم دوسرے قوم کے جو ہے نا ہم دیکھیں نا کیا کچھ نہیں دیتے، لیکن آج ہم سب سے پیچھے۔ ہاں دوسری چیزوں میں لگانے کو اگر کہا جائے تو پھر ماشاءاللہ کھانا کرنا ہے تو اس کے لیے، کہیں کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے شادی بیاہ کے اندر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر فضول، لیکن جہاں صحیح جگہ ہے وہاں پر نہیں لگا رہے۔ تو خدارا ان باتوں کو سمجھے، اور ہم بھی اس جذبے کے ساتھ میں کہ ہم اگر یہ کریں گے تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اس جذبے کے ساتھ میں اس طرف قدم کو بڑھائے، اور اچھے سے اچھی ساری صرف یہی رمضان میں نہیں بلکہ پورے سال، بلکہ جب تک
آپ کا امام آپ کے ساتھ ہے، اس کی پوری ساری ضرورتوں کو آپ پورا کرے، اللہ آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا، اللہ آپ کے سارے مسئلوں کو حل کرے گا۔ اور جب وہ خوش دلی کے ساتھ میں نماز پڑھائے گا، خوش دلی کے ساتھ میں دعا کرے گا، تو اس دعاؤں کا اثر ایسا ہوگا کہ آپ کی بھی دنیا بدلے گی، آپ کے گھر والوں کی بھی دنیا بدلے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔